بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جبریل آئے کہنے اقرا، سرکار نے کہا ما انا بقارئ، وہاں بھی ترجمہ کرتا ہے اس کا پڑھیے، جواب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ہم نے کہا کہ کوئی لیٹر دکھا رہے تھے حضور کو کہ یہ پڑھیے، آپ پڑھیے اس کو پڑھیے. حضور نے کہا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں. وہاں پر کوئی کتابت نہیں پڑھائی جا رہی، لہجہ تلفظ کرایا جا رہا ہے. پڑھیے، ایک بچے سے بھی اگر یہ بات کی جائے پڑھیے تو پڑھ دے گا. تم یہ ترجمہ کرتے ہو کہ پڑھیے مجھے پڑھنا نہیں آتا. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا. سنی ترجمہ یہ کرتے ہیں میں نہیں پڑھنے والا. ایک ترجمہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نہیں پڑھتا. اور ایک ترجمہ کرتے ہیں میں نہیں پڑھنے والا. ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں اس لیے میں کہتا ہوں ترجمے سے بچو اور عقیدہ سیکھو. یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مانا بقارئ ترجمہ کرتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حالانکہ پڑھا ہوا نہیں ہوں ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے بنتا ہے، نہ خارجی مناظر سے بنتا ہے. اس لیے کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں تو کوئی لکھی ہوئی چیز دکھائی جا رہی ہے نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے اقرا پڑھیے. اگر میں پڑھائی ہوا نہیں ہوں تو بعد میں کیوں پڑھ دیا؟ یہ ترجمہ تو خود باطل ہو گیا. ترجمہ یہی ڈھنگ ہے ٹھیک ہے جو ہمارے اکابر نے کہا میں نہیں پڑھتا، آتا ہے لیکن پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو اقرا اقرا کر رہا ہے، پڑھ پڑھ پڑھ. کیونکہ سرکار اس وقت بالکل انہماک اور استغراق کے اندر ہے. یعنی مزاج یہ ہے کہ کچھ یاد نہیں ہے، صرف خدا یاد ہے. جبریل نے کہا اقرا، ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا. کہا اقرا، دوسری دفعہ کہا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا. تیسری دفعہ حضور کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر دبایا تو لوگ کہتے ہیں جبریل نے فیض دیا. میں نے کہا جبریل نے تو زور پہلے 2 دفعہ لگا لیا تھا، یہ تو حضور نے فیض دیا. جبریل مجھے پڑھانا ہے تو دیکھ میرا مزاج کیسا ہے. جب دبا کر چھوڑا تو تب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. ہاں اللہ کا نام لیا نا تو اب دیکھ میں کیسا پڑھتا ہوں. تو میں اقرا بسم ربک. یہاں پر یہ کہتے ہیں جبریل نے فیض دیا. میں نے کہا جبریل تو زور پہلی دفعہ لگا چکے تھے، 2 دفعہ کہہ چکے تھے اقرا اقرا پڑھیے پڑھیے. سرکار نے کہہ دیا ما انا بقارئ ما انا بقارئ ما انا بقارئ. تیسری دفعہ جب حضور سے سینہ جوڑا تو دل مصطفیٰ نے جبریل کو مزاج دیا یہ مصطفیٰ ہے، یہ صرف اللہ کا نام لے گا کسی اور کا نام نہیں لے گا. تو پھر جبریل نے آیت کو دہرایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو تمام کائنات کے خالق ہے. تو پھر سرکار نے پڑھا اور ایسا پڑھا کہ آپ کے پڑھنے کی برکت سے گونگے بھی پڑھ گئے، بہرے بھی پڑھ گئے، قیامت تک پڑھتے رہے. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے ما انا بقارئ. اور یہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یہاں پر قارئ اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا میں پڑھنے والا نہیں. ما انا بقارئ میں نہیں پڑھنے والا، یعنی پڑھنا آتا ہے لیکن نہیں پڑھوں گا. پڑھنا آتا ہے بولیے، بولو نا. نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھوں گا؟ اس لیے کہ میرا مزاج اللہ کا نام کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. جب جبریل نے تیسری دفعہ یہ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ ترجمہ کرو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ بات ایسی کہ جبریل کو لکھ کر دے رہے ہو تختی پر پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور حضور کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نہیں بلکہ جبریل تلفظ کرا رہے ہیں پڑھیے پڑھیے. حضور فرماتے ما انا بقارئ، اور حضور آگے سے یہ نہیں کہ چپ رہ رہے ہیں بلکہ جواب دے رہے ہیں آگے سے. سمجھ رہے ہیں جبریل کیا کہہ رہا ہے، غفلت نہیں ہے وہاں پر. جبریل یہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، حضور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، آگے جواب دے رہے ہیں جبریل کو ما انا بقارئ نہیں پڑھنے والا. تو یہ جواب دینا اس بات کی ضرورت ہے کہ علم موجود ہے، انداز جبریل استعمال نہیں کر رہے ہیں. جب جبریل نے انداز استعمال کیا تو پھر سرکار نے پڑھ کے بھی سنا دیا. سمجھ گیا؟ ما انا بقارئ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا. یہ ترجمہ بالکل درست ہے. جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ ما انا بفاعل، یہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ما انا بفاعل میں نہیں کرنے والا. یہ نہیں میں کر ہی نہیں سکتا، وہاں یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، وہاں یہ ترجمہ کیا جاتا کہ ما انا بفاعل میں نہیں کرنے والا. تو ادھر فاعلین ہے یہاں قارئین ہے، دونوں جگہ اس میں فاعل ہے. تو معنی یہی بنا کہ ما انا بقارئ آتا تو ہے لیکن نہیں کروں گا، آتا تو ہے لیکن. یہاں پر شاہ عبد العزیز صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمائی یہ یہاں سے پتا چلا جبریل مرید ہے.
جن کو امام کہتے ہیں ان کی کتاب تو پڑھتے، پڑھو نا سورہ تفسیر عزیزی سورہ علق پڑھ کے دیکھو، فرماتے اس کو تصوف میں کہتے ہیں انجذاب، فیض دینا، جیسے انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کرتے ہیں نا، یہاں کا مواد ادھر چلا جاتا ہے، یہاں کی طاقت ادھر چلی جاتی ہے۔ فرمایا جب مرشد اپنے مرید کو کامل بنانا چاہے تو سینے سے لگا کر فیض دیتا ہے۔ تو فرمایا یہاں پر جبریل باعتبار مرید بیٹھے ہیں، یہ شاہ صاحب نے لکھا، اور جبریل کا حضور نے جب اپنے سینے سے لگایا تو یہ انجذاب جذب کی کیفیت ہے کہ سینہ اپنا جو مواد ہے وہ وہاں منتقل کیا جا رہا ہے، اپنا جو فیض ہے وہ منتقل کیا جا رہا۔ آج سائنس اس کو پروف کر رہی کہ نہیں کر رہی بتائیے؟ آج کمپیوٹر اس کو پروف کر رہا کہ نہیں پکڑ رہا؟ آپ کے ان باکس کی چیز سینڈ کر کے دوسرے کے ان باکس میں جا رہی ہے۔ آج سیٹلائٹ اس چیزوں کو منتقل کر رہا ہے۔ آج فیکس یہاں سے آپ کاغذ پر لکھتے ہیں، حروف اڑ اڑ کر نہیں بھاگتے، بلکہ دنیا کے دوسرے کونے میں آپ بیٹھے، نمبر آپ نے ڈائل کیا، دونوں کے نمبر ملنے چاہیے، نمبر صحیح مل گئے تو جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ وہاں اس کاغذ پر لکھا ہوا آ گیا۔ تو یہاں پر یہ کہ جب دونوں کے عقیدے کے نمبر ایک ہو جائیں تو جو اس سینے میں وہ اس سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو آج فیکس نے، بھائیو آج تو فیکس نے بھی اس کو پروف کر دیا، موبائل نے پروف کر دیا، ہارڈ ڈسک نے اس بات کو پروف کر دیا کہ دیکھیں کس طرح مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔